اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک نعمت ہماری مال و دولت بھی ہے، ہمارا رزق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دی ہے۔ اب موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پیسہ ہے نا، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں یہاں پہ جاب کرتا تھا، میرے کارخانے تھی، میری دکان تھی، میں نے اس پہ محنت کیا، یہ مجھے پیسہ ملا ہے۔ یہ لوگوں کی غلط سوچ ہے۔ رزق دینے والی ذات رازق اللہ کی ذات ہے، رزق اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں رزق زیادہ دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں کم دیتا ہوں، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ یہ اب دیکھیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے چاہا تھا تو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اب موسٹلی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں پاتے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اتنی محنت نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت نواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم رکھی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں اب رزق تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب اس کے آگے یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا اس میں سے کچھ حصے رکھے ہیں۔ اب وہ حصے کیا تھے؟ ایک یہ کہ وہاں پہ حدیث کا مفہوم ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے آپ پر خرچ کرتے ہو، اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے وہ ہم اپنی ذات پر خرچ کریں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یار اس بندے کی اللہ نے اس کو رزق دیا ہے۔ اپنی ذات پہ لگانے سے مطلب یہ ہے کہ ہم اچھا کھائیں پئیں، ہماری خوراک اچھی ہونی چاہیے، ہماری ڈریسنگ، ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے، ہماری سواری اچھی ہونی چاہیے، ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے، ہمارا گھر اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی اس طرح سے پتہ چلے کہ لوگوں کو کہ اللہ نے اس بندے پر فضل کیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے اس بندے پر، نوازش ہے اللہ کی کہ اللہ نے اس بندے کو نوازا ہے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار پتہ چلے کہ آپ کے پاس رزق ہے۔ اب یہ ایک قسم ہے کہ ہمیں اپنی ذات پر لگانا چاہیے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں پر، گھر والوں میں ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچے، ہمارے دوسرے رشتہ دار، یہ ان میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ ان پر ہے کہ جی ان کی جو جائز ضروریات ہیں ان پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے، ان کے کھانے پینے پر، ان کی تعلیم و تربیت پر، ان کے لباس پر، ان چیزوں پہ ہمیں ان پر خرچ کرنا چاہیے، انویسٹ کرنا چاہیے۔ اپنی ذات کے بعد اپنے گھر والے۔ تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ اب آپ اپنے آس پڑوس میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، آپ کے جو محلے دار ہیں، جو آپ کے جو غریب لوگ ہیں، آپ ان کے اوپر خرچ کریں۔ یہ خرچ کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے انہیں ڈیوائڈ کرنا ہے اپنے پیسوں کو، اور کس طرح سے ان پہ خرچ کرنا ہے۔ اور دیکھیں یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر لے کر آنی ہیں۔ آج ہم لوگ ایسے حریص ہو چکی ہیں کہ ہم لوگ صرف اپنی ذات کے بن گئے ہیں۔ ہمیں بس یہی چیز ہے کہ بس میں اپنے اوپر ہی سارا پیسہ لگا لوں، میں دوسروں کو نہ کچھ کروں۔ اب دیکھیں اسلام نے نا کچھ چیزیں ہمیں حکم فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی ہے لوگوں پر خرچ کرنے کی، غریبوں کی مدد کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی۔ قرآن پاک میں اور احادیث میں بہت ان کی وہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تمام جو اس کی پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے، صدقے کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جب آپ خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کا کیا ہو گیا؟ ہمارے پاس جو پیسے آتے ہیں بس وہ ہم اپنی ہی ذات پر لگاتے ہیں۔ اسلام آپ کو قطعاً منع نہیں کرتا کہ آپ برانڈڈ واچز نہ لو، بھیا آپ راڈو لو، رولکس لو، آپ الفجر لو، آپ الحرمین لو، جو مرضی واچز لیں آپ کو کبھی اسلام یہ منع نہیں کرتا، شریعت آپ کو وہ نہیں کرتی، ریسٹرکشن لگاتی کہ آپ مرسڈیز گاڑی نہ لو، آپ اوڈی نہ لو، آپ رینج روور نہ لو۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ آپ اپنی ذات پہ لگا رہی ہیں، اور لگانے کے بعد آپ کے پاس اتنا بچ رہا ہے کہ اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کر سکتی ہیں اور اللہ کی راہ میں غریبوں کو صدقہ خیرات بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو بچے آپ کرو، آپ برانڈڈ سب چیزیں لیں، فونز بھی لیں، واچز بھی لیں، گاڑیاں بھی لیں، اپنے اچھے سے اچھے گھر اپنا بنائیں، اپنے کپڑے لیں برانڈڈ، شوز اپنے برانڈڈ لیں، قطر منع نہیں کرتا۔ اپنی ذات کے بعد اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرو، انتہا کا خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں کو اچھی سے اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کرو۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے تک ہی ہم نے رہ گئے، ہم اپنے تک رہ گئے۔ اگر کچھ لوگ ہیں جو جی بھائی جان جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ ہی اپنے گھر والوں پر، پیسے جوڑ کر رکھ رہے ہیں، پیسے جوڑ کر رکھ رہے ہیں، تو بھائی کیا کرو گے؟ کہتے جی گھر میں نا وہ گھر بنانا ہے، اس میں سریا وغیرہ ڈالنے،
وہ یار اپنے اندر تو سریا ڈال لو اللہ کے نیک بندو، جب آپ کے اندر کچھ ہوگی پاور تو آپ کچھ کرو گے، جب اپنی جان نہیں ہے تو کیا ایسے مکان کا، قبر میں چلے جانا ہے کرتے کرتے۔ تو دیکھیں جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے اس میں سے ہمارا جو ہے حصہ وہ ہمارے غریب لوگوں کا بھی ہے، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں غریب، ہمارے محلے دار ہیں، یا جو بھی آس پڑوس میں جو حقدار ہے بندہ، اس کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اب دیکھیں جب ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، جب ہم لوگوں کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ تو دیکھیں قطعاً منع نہیں کیا گیا کہ آپ یہ چیزیں نہ لو، بالکل لو، لیکن لوگوں کو نہ بھولو، لوگوں کے لیے آپ آسانیاں پیدا کرو۔ جن کے گھر میں دیکھو آپ، جن بچوں کے پاس، غریب لوگوں کے پاس لباس نہیں ہے، ان کے لیے لباس کا بندوبست کر دیں، خوراک کا بندوبست کر دیں۔ ہر بندے کی ایک اپنی اپنی اس کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، ہر بندے کو ایک اپنی ضرورت ہے، کسی کو کچھ چیزیں چاہیے، کسی کو کچھ چیزیں چاہیے۔ اگر آپ ان کی اس طرح مدد کر دیتے ہیں تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کے کام بنائیں گے، وہاں جہاں پہ ہماری عقل و فہم نہیں جا سکتا، ہمارا وہم و گمان نہیں ہوتا جہاں سے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام بناتے ہیں۔ اب دیکھیں پیسے سے سارے کام نہیں بنتے، یہ یاد رکھیے گا، لیکن جب آپ کسی کا کام بنائیں گے، ہو سکتا ہے وہ کام جو آپ کے نہ ہو رہا ہو، آپ کے پیسوں سے، آپ کی قابلیت سے، آپ کی محنت سے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں جب آپ یہ کام دوسروں کے لیے کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کریں گے، پھر اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔